کسی غیر رکنی عمل کے بارے میں شک کرے کہ وجہ لایا ہے یا نہیں لایا. غیر رکنی عمل یعنی نماز کے وہ واجبات جو رکن نہ ہو، جیسے رکوع، دونوں سجدے، تکبیرۃ الاحرام، یہ چیزیں نہ ہوں. غیر رکنی عمل ہے جیسے جو ہے ایک سجدہ یا جیسے ذکر رکوع یا مثلا حمد و سورہ، یہ غیر رکنی واجبات. ان میں شک کرے کہ وجہ لایا یا نہیں لایا تو بعد والے عمل کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کے بعد والے جو عمل ہے اس میں اگر ابھی تک مشغول نہیں ہوا، اگر اس میں داخل نہیں ہوا تو دوبارہ وجہ لانا چاہیے. مثلا سورہ پڑھنے سے پہلے شک کیا کہ سورہ حمد پڑھا یا نہیں پڑھا. یہ سورہ حمد غیر رکنی واجب ہے اور ابھی تک دوسرا سورہ آپ نے شروع نہیں کیا. شک کیا تو واجب ہے کہ سورہ حمد کو دوبارہ سے پڑھیں. تھوڑی دیر سوچیں، اگر فیصلہ نہیں ہوا، کسی طرف کو رجحان حاصل نہیں ہوا تو پھر دوبارہ سورہ حمد پڑھیں، پھر سورہ پڑھیں، پھر نماز پڑھیں. لیکن اب اسی صورت میں کہ آپ نے دوبارہ سورہ پڑھ لیا سورہ حمد، اب یاد آ گیا کہ میں نے سورہ حمد پڑھ لیا تھا، اب یہ دوسری دفعہ میں نے پڑھا ہے، تو لہذا چونکہ غیر رکنی عمل ہے، غلطی سے زیادہ ہوا ہے تو نماز باطل نہیں ہے. غیر رکنی عمل، واجبات غیر رکنی اگر غلطی سے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے نماز باطل نہیں ہوتی. تو یہاں بھی نماز باطل نہیں ہے. پہلے شک کیا تھا، پڑھا نہیں، پر دوبارہ پڑھ لیا، پھر یاد آ گیا کہ میں نے پڑھ لیا تھا تو ایک سورہ میں زیادہ ہوا تو اب نماز باطل نہیں ہوگی. اب اگر بعد والے عمل میں مشغول ہو چکا ہوا، سورہ پڑھنے میں مشغول ہے، درمیان میں یاد آ جاتا ہے کہ سورہ حمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو یہ وہ مقام ہے کہ شک بعد المحل ہے. اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نماز کو آگے بڑھانا چاہیے. اس مسئلے کا ایک اور شک بھی ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. تو یہ جو اہمیت ہے نماز وغیرہ کی اور باقی واجبات کی اور ساتھ میں محرمات کی، تو اس کے مجموعے کا نام تقوی ہے. واجبات و محرمات کی رعایت کرنے کا نام تقوی ہے. اگر انسان میں کوئی ایسی نفسانی حالت پیدا ہو جائے کہ انسان خود بخود گناہوں سے بچنا چاہے، واجبات پر عمل کرنا چاہے بخوشی، انسان کا دل کرتا ہے کہ واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے، یہ اس کا نام تقوی ہے. اس حالت کا نام اور اس جو ہے توانائی کا نام جو انسان کے اندر ہے، یہ تقوی ہے. تو اگر کسی کے پاس یہ تقوی موجود ہے، واجبات محرمات کی رعایت کرنے کا یہ نام، تو پھر اس کے آثار بہت ہیں. دو آثار بیان کرتے ہیں. تیسرا اثر یہ نزول برکات ہے خدا متعال کی طرف، زمینی و آسمانی. خدا متعال نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں وہاں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر جو ہے قریہ والے، شہر والے، گاؤں والے اگر تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، مومن بنے اور متقی بنے. متقی یعنی واجبات کی رعایت کریں، محرمات کو بچیں. اگر یہ کام کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین میں برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے ہم لوگ. اگر ابھی تک برکتوں کے دروازے نہیں کھلے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے واجبات کی رعایت نہیں کی ہے، محرمات کی پرواہ نہیں کی ہے، اس وجہ سے. تو لہذا برکت کسی بھی چیز جس میں خیر موجود ہو، بھلائی موجود ہو، دائمی ہو اور جو ہے خدا متعال کی طرف سے ہو، تو خیر دائمی ہے، الہی ہے، مستقر کو برکت کہتے ہیں. کوئی بھی کام ہو کہ جس میں خیر ہے، بلائی ہے اور دائمی ہے تو وہ برکت ہے. اگر کسی خیر میں استقرار موجود ہے، پائیدار ہے، اس کے اندر جو بلائی ہے وہ جو ہے وقتی نہیں ہے اور ثبات ہے، رشد نمو کرے، وہ برکت بڑھتی جاتی، وہ خیر جو اس چیز کے اندر موجود ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور وہ غرض حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ عمل ہم انجام دے دیتے ہیں. تو جس خیر کی توقع ہے، جس نتیجے کی توقع حاصل ہو جاتا ہے، ایسی چیز کو برکت کہتے ہیں جس میں خیر ہے، رشد و نمو ہے اس میں، اور اس سے انسان اس بلائی تک پہنچ جاتا ہے جس کی توقع ہے. تو ایک ایسی چیز، کوئی بھی چیز زمینی ہو، آسمانی ہو، مادی ہو، معنوی ہو،
خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں، ایسی نعمتوں کو برکت کہتے ہیں۔ تو اگر لوگ تقوی اختیار کریں اور واجبات و محرمات کی رعایت کریں، آسمان و زمین کے دروازے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کھول دیتا ہوں۔ تو یہ برکات ہمارے لیے روک دی گئی ہیں، بارشیں روک دی گئی ہیں ہمارے لیے، سردی گرمی اور موسمی جو تبدیلیاں آتی وہ بھی روک دی گئی ہیں۔ کبھی ہمارے لیے سردیوں میں ایسا لگے جیسے گرمی کا موسم ہے، کبھی برفباری ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی، کبھی بارش ہوتی تھی کبھی ابھی نہیں ہوتی ہے مثلا۔ تو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، وہ بھی محرمات ہیں، اور واجبات جو ہیں تارک ہو رہے ہیں، ان کی بھی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ مثلا معاشرے میں دینی اقدار کی توہین کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پہ، پورے مملکت میں بلکہ پوری دنیا میں اسلامی دینی اقدار کی توہین کی جا رہی ہے۔ مثلا توہین ولایت ہے، اہل بیت اطہار کی ولایت پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، توہین فقاہت ہے کہ ہمارے فقہاء اولیاء الہی مجتہدین کے خلاف ہے، توہین شریعت ہے کہ بعض شرعی احکاموں پہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ مثلا حجاب پہ اس قدر جو ہے اس کو مسخرہ کیا گیا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں حجاب وغیرہ پہ۔ اسی طرح سے مثلا جو ہے شادی بیاہ کے مسائل کو کہ مثلا زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے، مطلب اس طرح سے توہین ہو رہی ہے اسی طرح، اور ہم خاموش ہیں۔ تو ہم سے پوچھا جائے گا کم از کم سوشل میڈیا پہ چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ نماز سے، قرآن سے، ایام غدیر، ایام فاطمیہ، ایام محرم، ایام اربعین وغیرہ وغیرہ سے لاپرواہی ہو رہی ہے، اور حرام خوری عام ہے۔ آپ 3 گھر مسلسل شاید نہیں دکھا سکتے جس میں کسی ایک گھر میں حرام خوری کا شبہ نہ ہو۔ آپ 3 گھر مسلسل یہ بھی 3 گھر ساتھ میں شاید نہیں دکھا سکتے کہ یہ تینوں پاک پاکیزہ ہے۔ یعنی اس طرح سے 4 5 چلو 6، ہر 6 گھر میں، ہر 5 گھر میں، ایک گھر میں شکوک و شبہات ہیں حرام خوری کے حوالے سے۔ نوکریوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا پہلے بھی عرض کیا، بہت سارے افراد ہیں کہ جو وہاں پر جو ہیں پیسے دے کے آ جاتے ہیں کہ ڈیوٹی فری ہے، ڈیوٹی معاف ہے مثلا۔ ایسے لوگ بہت حرام خوری عام ہے، اور اسی طرح سے زنا عام ہے، شادی بیاہ میں گانے، موسیقی وغیرہ۔ اسی طرح سود خوری، جوئے بازی عام ہے، اور ہماری خاموشی۔ تو ہم لوگ مسئول بھی ہیں اپنی حد تک، جتنا آپ مذمت کر سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ سوشل میڈیا مجالس میں، محافل میں، کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں تذکر دے سکتے ہیں، اس حد تک بھی ہم لوگ مسئول ہیں۔ لہٰذا ایسے گناہ جو عرض کیا، یہ کم ایسے یا خود انجام دے رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ انجام پارے اور خاموش ہیں،